لیکن کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جن کے پاس ہم گئے ہیں یا جو وہ ہمیں مل گئے ہیں، ان کو کہا یار ایک صاحب کی لوڑ ہے، ان کو کہا کہ جناب ایک پیسے کی لوڑ ہے، ایک سیمنٹ کی لوڑ ہے، کہا کہ جناب گالی کوئی نہیں، اللہ نے دیتا ہے۔ ایسے بندے بھی اللہ کے، تو اللہ فرماتا ہے مننا، تمام تفاسیر کو میں نے پڑھا ہے، اس حوالے سے میں نے تفاسیر کو پڑھا ہے، آپ یقین مانیں تمام تفاسیر والے لکھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ریاکاری کرتا ہے اس کا کیا ہوا سارا کام کیا ہوا سارا ختم ہو جاتا ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرمائے گا ایک سخی کو بلائے گا، آپ سخی جائے گا، ہاں بھائی میں نے تمہیں زندگی دی، میں نے تمہیں پیسہ دیا، بتا تو نے وہ پیسہ کہاں کہاں خرچ کیا؟ آپ کی توجہ ہے، کہاں کہاں خرچ کیا؟ سخی سے پوچھا جائے گا، یہ نہیں پوچھا جائے گا 10 میں تینوں زندگی دیتی سی کہڑے سیاستدان نال ساتھ دیتا ہی کہڑے سیاستدان کو چندہ دیتا ہے، یہ نہیں میرے رب نے پوچھنا۔ شرم کرو یا حیا کرو، یا حیا کرو، ایمان یاد میں کسی سیاستدان کو داخل نہ، اللہ کا واسطہ ہے، اللہ پوچھے گا میں نے جوانی دی ہے، بتا کیا کرتا رہا ہے، ہاں تو وہ جواب دے گا اللہ میں نے جوانی تیرے بندوں کی نوکری میں لگا، اور نظر سنا یہ اللہ تو نے پیسہ دیا، وہ پیسہ میں نے تیرے غریب بندوں میں بانٹا، تو اللہ فرمائے گا او میرے بندے تو سچ کہہ رہا ہے، تو سچ کہہ رہا ہے، تو باقی میرے راستے پر خرچ کرتا رہا ہے، کیا جب تو نے میرے راستے پر ہاتھ نہیں روکا، آج تیرا رب بھی تیرا راستہ جنت والا نہیں روکتا کیا؟ چلو اونچی آواز سے لیکن سنو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخی کو بلایا جائے گا، پوچھا جائے گا، سخی کہے گا مالک تو نے مجھے پیسے دیے، میں نے تیرے نام پر خرچ کیے، میں نے مسجد بنائی، میں نے مدرسہ بنایا، میں نے جہاد میں خرچ کیا، میں نے یہ کیا، مفہوماً حدیث پاک بیان کر رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے مجھے پتا ہے تو خرچ کرتا رہا ہے، لیکن تیری نیت یہ رہی ہے لوگ مجھے سخی کہیں، لوگ میرے واہ واہ کہیں، لوگ میرے بلے بلے کریں، لوگ میرے بہن واہ بھائی واہ، کیا یہ تو بندہ بڑا سخی ہے، بلے بلے، اور لوگ کرتے ہیں کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں اور کچھ ویسے شیطانی ذہن والے ہوتے ہیں کہ دیکھیں گے کیا کرتا ہے، اکثر ہمیں بھی کہتے ہیں لوگ مولوی شمس کے آپ بات میں جناب بیٹی جلدی مسجد یہ تواڈے علاوہ کسی پڑھ سکتے، تو میں فوراً میرے دماغ میں آتا ہے کہ یہ شیطان تو اسے نہیں کہوں گا، لیکن شیطان کا اعلیٰ کار ضرور ہے، یہ مجھے اتنا اٹھا رہا ہے جبکہ میرے رب کا گھر ہے، اس کا کام ہے، اس نے کیا ہے، ہمارا کیا ہے، ہماری کیا اوقات ہے، ہمیں تو وہ اپنے گھر کی نوکری میں قبول کر لے، اسی میں سعادت ہے، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، تو رب کا قرآن کہتا ہے مننا، جس نے ریاکاری کر دی تھوڑا کام ختم، تو اللہ فرمائے گا تو اس لیے خرچ کرتا رہا ہے کہ لوگ تجھے سخی کہیں، جا دنیا میں لوگوں نے تجھے سخی کہہ دیا، اب تیرا کام دنیا آخرت میں کچھ نہیں۔ اسی طریقے سے ایک مجاہد کو بلایا جائے گا جو جہاد میں شہید ہو جائے گا، شہید کو بلانا یا اللہ تو جوانی دیتی کہ میں جہاد کیتا، تو جہاد کر کے میں اپنی جان ہی قربان کر دیتی، اللہ فرمائے گا پتہ ہے، لیکن تیرے دل میں یہ تھا کہ لوگ کہتے واہ 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 یار بڑا مجاہد ہوتا، یعنی کہ اپنی جان بھی اللہ کے راستے پہ قربان کر دیتی، دنیا میں تجھے شہید بھی کہہ دیا اور دنیا میں تجھے
کہ مجھے لوگ عزت کریں، میرے لوگ ہاتھ چومیں، میرے لوگ بلے بلے کریں، وعدہ کریں، لہذا دنیا میں تو تیری وعدہ ہو گئی ہے، آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں۔ تو میں قرآن کریم اور احادیث نبوی کی روشنی میں یہ بات آپ تک پہنچا رہا ہوں تربیت کے طور پر۔ جو بھی اللہ کے راستے پر کام کرو، عاجز ہوتے جاؤ اور کہو مالک تو قبول کر لے، بس تو نے قبول کر لیا تو سارا کام بھی ٹھیک ہو جائے۔ فرمایا میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی۔ اللہ کا قرآن، اس کا ترجمہ